علی محمد خان صاحب، آج یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے، اس کے سپوکس پرسن نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں پہ اور صحافیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں جو بڑے باعث تشویش ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ کم از کم 4 صحافی اور بلاگرز جو ہیں ان کو قتل بھی کر دیا گیا. تو یہ نہ صرف یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن انڈر تھریٹ ہے، بلکہ ہیومن رائٹس کی بھی بڑی وائلیشنز ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا اس سے آپ کی حکومت کا امیج جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا؟ اور اب آپ انڈیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن انڈیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو پاکستان کے بارے میں دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کی ایک اہمیت ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بس کچھ ہر طرف اس طرح کی افراتفری ہے. ان لوگوں کو یہ کشمیر نظر نہیں آتا، فلسطین نظر نہیں آتا. انہوں نے کشمیر پہ پوری رپورٹ دیا ہے، یو این ہیومن رائٹس کمیشن نے پوری رپورٹ دیا ہے جس کا ذکر کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جگہ جگہ. میر صاحب، یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز یہ بڑے ادارے جو ہیں یہ کس کے اشارے پہ جو ہے یہ ناچتے ہیں. اور میر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 70 سال میں کشمیر کے لیے ان لوگوں نے اور ان بڑے اداروں نے کیا کیا ہے. بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی بات جو ہے اس کو اہمیت ضرور دینی چاہیے، لیکن زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر رکھی ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں اور جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں. لیکن انہیں سے دل پہ نہیں لینا. اب کیا کہیں زیادہ کہ اس وقت اس ملک کے اندر کوئی ایسا ٹی وی پروگرام نہیں ہے کہ جس میں کھل کر باتیں کی جا سکیں. ڈکٹیٹرشپ کے دور میں مجھے آپ کے پروگرامز کے کلپس میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جن کے اندر بڑی کھل کر باتیں ہوتی تھی. آج صحافیوں کے اوپر پابندی ہے، اخبارات کے اوپر پابندی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اس ملک کے اندر جو ہمارا آئینی حق ہے اس آئینی حق کو بری طرح کمپرومائز کیا جا چکا ہے. اقوام متحدہ کہہ رہی ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کہہ رہی ہے پاکستان دنیا میں خطرناک ترین ممالک میں ہے جرنلسٹ کے لیے، اور اس ساری صورتحال میں حکومت کی طرف سے ہم یہ کہیں کہ دل برا نہ کریں. یعنی کہ اس وقت جو لوگوں تک بات پہنچانے کا ذریعہ جو ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، میری نظر میں تو وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کھو چکا ہے. اب تو لوگوں کے پاس صرف سوشل میڈیا ہے اور وہاں پر لوگوں کی جو زبانیں جو گفتگو ہے وہ اس کے اوپر چل نہیں سکتی. آپ عوام کے اندر اینگر دیکھیں، فرسٹریشن دیکھیں جو بلڈ اپ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر انہیں میرے خیال سے تو بڑا ایک میچور ویو لینا چاہیے، لوگوں کو وینٹ آؤٹ کرنا دینا چاہیے. آپ نے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی اور لوگ جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ کی ایک رائے ہے. رانا ثناءاللہ صاحب، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، ٹائم ختم ہو گیا میرا. یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. واقعی درست ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ماسوائے آپ جیسے ایک دو بندے جن کی اپنی ورتھ ہے، جن کو ابھی اتنی آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا سکرین سے، ان کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ اسے یہ جو آپ نے اب میرے بارے میں جو کہہ دیا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ میرے لیے خطرہ بڑھ جائے گا. اس لیے رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور علی محمد خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ناظرین آپ کا تو بہت ہی شکریہ.